السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کا ایک پارہ مکمل ہو گیا تھا، اب آپ کا سبق یہاں پہنچا۔ یہ ہے دوسرا پارہ سیقول، پیج نمبر 29۔ آج آپ یہاں سے پڑھیں گے۔ قرآن کریم کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کے لیے بہت سارے قواعد یاد کرنے ہوتے ہیں، جن کو ہم نورانی قاعدے کی کلاس میں آپ کو سکھاتے ہیں۔ نورانی قاعدے کی کلاس آپ ضرور لیا کریں تاکہ آپ کا قرآن کریم بالکل صحیح ہو جائے۔ اب بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ۔ یہاں پر واو مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے نورانی قاعدے کی کلاس میں آپ کو سکھایا کہ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر اگر پیش ہوتا ہے تو وہ واو مدہ کہلاتی ہے، اس لیے یہاں پر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ۔ یہاں پر گنہ کریں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید آئی ہے۔ جب بھی نون کے اوپر یا پھر میم کے اوپر تشدید آتی ہے تو اس میں گنہ ہوتا ہے، اور غنے کی آواز ناک میں گنگنا کر کے پڑھی جاتی ہے، تو آپ یہاں پر گنگنا کر کے پڑھیں۔ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، قل لله المشرق والمغرب۔ یہاں پر اللہ کا لام باریک ہوگا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، اس لیے اس لام کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ لفظ اللہ کا لام کبھی پر ہوتا ہے تو کبھی باریک، یہاں پر باریک ہوگا۔ لفظ اللہ کا لام اس وقت پر ہوتا ہے جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہدی من یشاء الی، یہاں پر دھیان دیجئے، من یشاء الی، ٹھیک ہے، الی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، دونوں میں واو مدہ ہے۔ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ۔ یہاں پر ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر آیت لگائیں گے، یعنی لام کو ساکن کر کے پڑھیں گے، پھر پیچھے سے لوٹا کے پڑھیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اخفا ہوگا، كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ،
یہاں لفظ اللہ کا لام پر ہوگا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر آیا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام یہاں را پر ہوگا یعنی موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. اگر را کے نیچے زیر ہوتا تو پھر را باریک ہوتی، لیکن یہاں پر را کے اوپر زبر آیا ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ را بھی پر پڑھا جائے گا. آگے دیکھیے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اگر آپ سے اتنی لمبی آیت نہیں پڑھی جاتی تو بیچ میں سانس توڑ لیں اور وہاں پر آیت لگا دیں. مثلا اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہاں پر ہمارا سانس ٹوٹ گیا تو با کو ساکن کر دیں گے اور پھر پیچھے سے لوٹا کے پڑھیں گے اوتوا الکتاب بکل آیت ما تبعوا قبلتک. لیکن کوشش کیجئے کہ آیت سے آیت تک پڑھیں. وما انت بتابع قبلتهم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وما بعضهم بتابع قبلة بعض وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ قرآن کریم کو صاف آواز میں اور ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ یہاں پر رکوع ہو گیا، یہاں پر لکھا ہے ایک رکوع، دوسرے پارے کا پہلا رکوع یہاں مکمل ہو گیا، اور رکوع کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جس آیت پر یہ عین بنا ہوا ہوتا ہے وہاں پر رکوع ہوتا ہے، تو یہاں پر عین بنا ہے اور سائیڈ میں یہاں پر لکھا ہوا ہے 1 نمبر، تو آپ کا یہ ایک رکوع ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کا قرآن کریم بالکل صحیح ہو جائے گا۔ لیکن آپ سے گزارش میری یہی ہے کہ آپ نورانی قاعدے کی کلاس ضرور لیا کریں، کیونکہ آپ کو ہم وہاں نورانی قاعدے کی کلاس میں قرآن کریم کو صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ ہم کچھ رولز سکھاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے آپ کا قرآن کریم بالکل صحیح ہو جائے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو صحیح کرنے کے لیے نورانی قاعدے کی کلاس ہماری ضرور لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔